الجمعہ سے شروع کریں گے۔ سورۃ الجمعہ مدنی سورت ہے اور یہ بھی مسبحات کے اندر آتی ہے، اس لیے کہ تسبیح سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے، نہایت مقدس، زبردست اور حکیم۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کی زندگیاں سنوارتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسکالرز کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 4 انداز کے اوپر ہیومن ریسورس کو تیار کیا۔ یہی 4 سٹیپ تھے جس میتھڈالوجی کے تحت ہیومن ریسورس تیار کیا گیا، اور آئندہ بھی جب کبھی ہیومن ریسورس تیار کرنا ہوگا، ایسے لوگ چاہیے ہوں گے جو اسلام کو نافذ کر سکیں اپنی زندگی میں اور زمین کے اوپر اللہ کی، تو ان کے ساتھ بھی تربیت کا معاملہ اسی طرح سے کیا جائے گا تاکہ ہر چیز اسلام کے دائرے میں آ جائے، اور ان کی تربیت اس طرح کی جائے کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی۔ تلاوت کے اندر آٹومیٹیکلی یہ بات آ جاتی ہے، آپ کو پہلے بھی سورہ فاتحہ کے ضمن میں یہ بات بتائی تھی، عرب کے معاشرے میں وہ تلاوت کے اندر، یتلو کے اندر، یقرؤ کے اندر یحفظو آٹومیٹک لیا کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے اندر لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا، حفظ کرنا عام تھا۔ تو اس کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں، درست طریقے سے تلاوت کریں، پراپر تجوید کے ساتھ تلاوت کریں، پراپر مخارج کے ساتھ تلاوت کریں، اور تلاوت کا کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کی میموری کے اندر بھی سیو ہو جائے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمله اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، اس سے زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو بھی کتاب دی تھی، اور ان کو بھی یہی کہا تھا کہ اس کتاب پر عمل کرنا اور اس کو آگے سے آگے پہنچانا۔ انہوں نے اس کتاب کی موجودگی کو کافی سمجھا اور اس کو برکت حاصل کرنے کی کتاب بنا لیا، اسے مینول آف گائیڈنس نہ بنایا، اس کو مینول آف ریولوشن نہ بنایا، اپنی زندگی میں اس کتاب کو امام نہیں بنایا۔ تو آپ اور میں بھی دیکھ لیں کہ کیا ہم نے اپنے لیے اس کتاب کو مینول آف ریولوشن، مینول آف گائیڈنس بنایا ہوا ہے، یا صرف آپ کی اور میرے لیے یہ سورس آف برکت ہے جس کے ذریعے آپ اور میں برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں گدھے کی مثال دی کہ آپ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں تو وہ پڑھا لکھا گدھا نہیں بن جاتا، آپ گدھے کے اوپر میڈیکل کی بکس لگا دیں، بھر کے پوری رکھ دیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈاکٹر گدھا ہے، وہ بہرحال گدھا اپنی جگہ گدھا ہی رہے گا۔ مسلمانوں کو بھی کتاب کا علم حاصل کرنا ہوگا، تب وہ حامل قرآن بنیں گے۔ اس کتاب کو نافذ کرنا ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ کتاب کو انہوں نے اپنی زندگی میں انقلاب کے لیے استعمال کیا ہے، ورنہ اللہ نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا جو اللہ کی ہدایات آنے کے باوجود اس پر عمل نہ کریں۔ ان سے کہو، اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر تم اپنے اس زوم میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے، اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو، جس موت سے تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو تمہیں آ کر ہی رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ دوسرا رکوع ہے سورہ جمعہ کا، اس میں جمعے کے احکامات ہیں۔ جب دین اسٹیبلش ہو رہا تھا اس وقت مدینہ کے اندر ضرورت تھی کہ مسلمانوں کی تربیت کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ جمعے کے احکامات کیا ہیں۔ آج ہم تو جمعے کے احکامات سے کافی اچھی طرح واقف ہیں، ان کو علم دیا گیا تاکہ وہ ایک منظم جماعت بن کے جمعے کی عبادت کو کر سکیں، اس لیے کہ آپ جانتی ہیں کہ مدینہ آ کر ہی باقاعدہ جمعے کا نظام جو تھا وہ قائم ہوا تھا۔ نماز ظہر میں جو 4 رکعت ہوتی ہیں، نماز جمعہ میں اس کو 2 میں بدل دیا جاتا ہے، اور 2 رکعت جو ہیں ان کا قائم مقام خطبہ ہوتا ہے۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ علماء کے مطابق اللہ کا ذکر فسعوا الی ذکر اللہ، یہاں ذکر اللہ میں اللہ کا ذکر سے مراد ہے خطبہ، یعنی خطبہ سننا بھی مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ مسلمان مرد جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھ کے خطبہ سنیں۔ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، یعنی علم ہوگا، جانو گے تو عمل اچھا کرو گے، اور اچھا علم وہی ہے جس کے اندر تقوی ہو، جس کے اندر حلم ہو، جس کے اندر میچورٹی ہو، جو عمل کر کے دکھائے کہ تمہارے پتہ چلے گا کہ تمہارے اندر علم ہے، تمہارا عمل گواہی دے گا۔ تو جمعے کی نماز کے اندر اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے والد کو ان سے بات کر کے، ان سے ڈسکس کر کے ان کو جمعے کی اہمیت بتانے کی ضرورت ہے۔ خالی جمعے کی جماعت کے لیے نہیں پہنچا جاتا، جمعے کا خطبہ بھی مسجد میں بیٹھ کر سنا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کو بتا دیا کہ 2 رکعت کا قائم مقام خطبہ ہوتا ہے۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اس کا فضل تلاش کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ یعنی بتا دیا گیا کہ بنی اسرائیلیوں کی طرح تمہارا جمعے کا دن جو مبارک دن ہے اس میں عبادت کی ایسی سختی نہیں ہے کہ تم سارا دن اپنے روزی کے لیے نہیں نکل سکتے، تم جمعے کی نماز کے بعد اپنے روزی کے لیے فضل تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ اور اس ذکر کی طرف لوٹو جو ذکر تم دنیا میں رہ کر سکتے ہو۔ یعنی تمہاری نماز کی کنڈیشن تو ہر وقت نہیں رہے گی، تم ہر وقت جائے نماز پر تو نہیں رہ سکتے، لیکن ایک طرح سے حالت نماز تمہاری ایسے رہتی ہے کہ چاہے تم دنیا کا کاروبار کرو یا نوکری کرو یا جو بھی دنیا کا معاملہ نبھاؤ، اس میں تمہیں یہ یقین ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز کی کیفیت کو باقی زندگی پر پھیلانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تاکہ باقی زندگی کو بھی انسان تقوی کے ساتھ ہینڈل کرے۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ مدینہ میں جمعہ ہو رہا تھا جس وقت آیات نازل ہوئی، اس سے پہلے، اور لوگوں کو جمعے کے خطبے کا، اس کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں تھا۔ تو ایک قافلہ آیا اتنے میں، اور قافلہ جب آتا تھا تو وہ اونٹوں کے اوپر گھنٹیاں بجاتے ہوئے آتے تھے تاکہ دور دور تک لوگوں کو پتا چل جائے۔ لاؤڈ سپیکر تو ہوتے نہیں تھے، اونٹوں کی گلوں میں، گھوڑوں کے گلوں میں انہوں نے گھنٹیاں ڈالی ہوتی تھی۔ تو جب ان کو پتا چلا کہ قافلہ آیا ہے اور اس کے اوپر بہت سا سامان ہے تو زیادہ تر مسلمان جو تھے وہ جمعے کا خطبہ چھوڑ کے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس قافلے کی طرف رخ کر گئے تاکہ سامان جلدی جلدی لے لیں۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ 12 مرد اور صرف 7 خواتین رہ گئی تھیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور یہاں آگے مینشن کر دیا کہ تم جس رزق کے لیے بھاگے ہو وہ رزق دینے والا تو اصل میں اللہ ہے۔ تو غور کر لو کہ رزق کی تلاش میں اللہ کا ذکر جو ہے اس کو نیگلیکٹ نہ کر دینا۔ ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، واللہ خیر الرازقین۔ جب آپ کو لگے کہ دین پر عمل کرتے ہوئے اگر میں دین کے معاملوں کے مطابق، شریعت کے معاملوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گی تو کہیں میرا رزق کم نہ ہو جائے، کہیں میرے رزق کا جو ہے مال جو ہے وہ کم نہ پڑ جائے، تو آپ یہ آیت اپنے ذہن میں دہرا لیا کیجئے، واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تقدیر کے معاملے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ جو آپ کے نصیب میں اللہ نے مثال کے طور پر 10 کروڑ لکھ دیے ہیں، اب 10 کروڑ چاہے تو آپ چوری کر کے لیں، چاہے آپ سود کھا کے لیں، چاہے آپ حلال کی کمائی سے لیں، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ تو آپ کو مل کر رہیں گے۔ ہاں، طریقہ آپ خود اڈاپٹ کریں گی، وہ طریقہ ہی آپ کو اس ول پاور کی وجہ سے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بننے کی وجہ سے دی گئی ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ تو مل کر رہے گا، جتنا ہے اتنا ہی ملے گا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اور جتنا اللہ نے دینا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو انسان ایمان رکھے اور اس کے حلال کمانے کی کوشش